السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بیمار عقاب سخت سردی میں کسی دیوار پر بیٹھ گیا۔ دھند، سردی اور بیماری کی وجہ سے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ دیوار ایک بوڑھی عورت کے گھر کی تھی۔ وہ رات کو جب کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ دیوار پر عقاب بیٹھا ہے۔ اس نے دیکھا کہ عقاب سردی کی وجہ سے کانپ رہا ہے۔ وہ اسے پکڑ کے اندر لے آئی۔ جب وہاں سے روشنی میں اندر لے کر آئی تو دیکھا کہ اس کے ناخن بہت تیز ہیں اور کافی بڑے بھی ہیں، جو کسی کو بھی زخمی کر سکتے ہیں۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے ناخن کاٹ دیے اور اپنے بستر میں جا کر لیٹ گئی کہ سردی سے بچ سکے۔ جب وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے پر بڑے ہیں۔ یہ کاٹ دیتی ہوں تاکہ اس کا وزن کم ہو سکے۔ اس نے اس کے پر بھی کاٹ دیے اور پھر سو گئی۔ صبح اٹھ کر اس نے اس کے پاؤں میں رسی ڈالی کہ جب تندرست ہو جائے گا پھر جہاں بھی جائے گا جا سکتا ہے۔ وہ اس کی دیکھ بھال کرتی اور اسے کھانا دیتی رہی۔ پھر جب اسے عذاب ہو گیا تو عورت نے اسے آزاد کر دیا اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ اڑنے کی کوشش کرتا رہا مگر اس کے پر ہی کٹے تھے۔ نہ تو وہ اپنے پنجوں سے شکار کر سکتا تھا، نہ ہی اڑ سکتا تھا۔ نہ مکمل وجود کی وجہ سے وہ اگلے دن ہی مر گیا اور عورت کو اپنی بے وقوفی کا احساس تک نہ ہوا۔ تو دوستو، میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ احمق دوست کی مثال لوہار کی دکان میں پڑی بھٹی کی طرح ہوتی ہے، جو رزق دیتی ہے مگر ساتھ ہی کپڑوں کو بھی جلاتی ہے۔ تو دوستو، بے وقوف اور احمق دوست سے بہتر ہے کہ آپ عقل مند دشمن بنا لو، کیونکہ بے وقوف اپنی طرف سے تو آپ کا فائدہ کرے گا مگر حقیقت میں وہ آپ کا نقصان کر رہا ہوگا۔ والسلام۔